ہماری آئیڈیالوجی، کشمیر کا مسئلہ، پاکستان ہندوستان کے مابین درینہ مسائل اور ڈائلاگ نہ ہونا، بات چیت نہ ہونا، لائن آف کنٹرول کی صورتحال، ان صورتحال میں ہم ٹریڈ نہیں کرتے ہندوستان کے ساتھ. اب بھی اعلان کیا وفاقی کابینہ نے کہ ہم نہ چینی منگوائیں گے نہ کاٹر منگوائیں گے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ریجن کے اندر ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب تک ٹریڈ نہیں ہوتی، جب تک ریجن میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے، قیمتیں نیچے نہیں آتی اور اکانومی جو ہے وہ بوسٹ نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں پاکستان کو ٹریڈ کرنی چاہیے؟ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہوئی، ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی، ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا قدم واپس نہیں لیتا، بھارت کے ساتھ ایک پیسے کی بھی تجارت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے. نمبر 2، ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ حد درجے دشمنی اور بڑے پیمانے پر تجارت کبھی کبھی ساتھ ساتھ نہیں چلا کرتے. یہ 2 اصولوں کو پہلے سامنے رکھنا ہوگا اور اس سے ڈیویٹ کرنا تباہ کن ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے بھارت اور پاکستان کی جو مجموعی آبادی ہے وہ دنیا کی آبادی کا 21% ہے، اور اگر سارک میں ملا لیں تو 24% ہو جاتی ہے. ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا بار بار کہ اگر یہ دونوں ملک تجارت کریں آپس میں تو اس سے دونوں ملکوں کی معیشت ترقی کرے گی، غربت کم ہوگی، بےروزگاری کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر جو ہے تجارت شروع ہوگی تو برف پگھلے گی تو جو پھر سیاسی معاملات کے حل ہو جائیں گے. اس کا تجربہ جو کچھ ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 10 برسوں میں 2019 تک ہم نے بھارت کو ساتھ 13 ارب ڈالر کا امپورٹ کیا اور اس کو 3 ارب ڈالر کا امپورٹ کیا اور 10 ارب ڈالر ہم نے بھارت کو دے دیے. تو یہ خسارہ اٹھایا. دوسری بات یہ تھی کہ اس نے دشمنی کبھی کم نہیں کی، اور وہ جو اس لیے کہ ہم جب تک بھارت کے اس کو نہیں سمجھیں کہ ان کی سوچ کیا ہے ہم غلطی کریں گے. اس وقت مودی کی جو سوچ ہے اور بھارت کی اس سے پہلے بھی سوچ وہ یہ تھی کہ بھارت چونکہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کی شرح نمو ہم سے 2.5 گنا زیادہ ہے، تو اور اس کی فی کس آمدنی جو کہ 9/11 پہ ہم سے کم تھی آج ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. اور جب ہمارے 9 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو بھارت کا 72 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ تھا. آج ہم 25 ارب ڈالر پر ہیں اور بھارت 300 ارب ڈالر پر ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو آج ریزروس ہیں وہ 20 ارب ڈالر کے ہیں اور بھارت کے 580 بلین ڈالرز کے ہیں. تو ہندوستان کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، پاکستان کو دہشت گرد کہتا ہے، تو اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہوگی اور وہ خطے کا چودھری بننے کی راہ ہموار کر رہا ہے. اور بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان دشمنی کر کے اس کی معیشت کو تو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ وہاں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ خطے کا چودھری بن جائے گا اور پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہی بنا رہے گا تو یہ ان کی حکمت عملی سوچ بالکل واضح ہے. اب جہاں تک کچھ لوگ مثال دیتے ہیں چائنا کی، لیکن چائنا اور بھارت کی جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی مجموعی دنیا بھر سے جو ٹریڈ ہے اس سے زیادہ ہے، 78 بلین ڈالرز. اور ہماری تو ساری دنیا سے تجارت 65 ہے. لیکن وہ یہ لوگ بھولتے ہیں کہ بھارت کا جو تجارت ہے وہ 1000 بلین ڈالرز ہے، تو 7.8% ہے. اگر ہمارا 65 ارب ڈالر کی ٹوٹل تجارت ہے اور ہم نے خدا نخواستہ بھارت کے زیادہ شروع کر دیا تو کسی وقت بھی بھارت جھٹکا مار کے ہماری ایکسپورٹ روک دے گا. اور ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہے کہ جو مارکیٹ شفٹ کر چکے ہوں گے وہ پھر ہمیں دوبارہ منڈیاں لینے میں مشکل پڑے گی. تو جو چیز بالکل سمجھنی ہے کہ حد درجے دشمنی اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ کے بجائے اپنی معیشت کی طرف ترقی کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی خرابیاں دور کریں، ٹیکسوں کی دوسری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اگر بھارت سے بڑے پیمانے پر کرتے ہیں تو معیشت سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے میری ملک کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھیں گے. اور کشمیریوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خون پر نمک چھڑکنے کی بات ہوگی. تو یہ اپنا ذہن واضح کر لیں. ہم نے بہت دیکھ لیا 10 سال کی احتیاط بڑھا کے، اب بالکل یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے. بھارت کو پاکستان کو نقصان پہنچا رکھے اگر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے غربت بے روزگاری کی، وہ کرنے کے لیے تیار. یہ بالکل واضح ہے میرا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب، پروگرام میں چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ساتھ ہماری بڑی شدید لڑائی ہے،
لیکن دوسری طرف چین اور ہندوستان کے تعلقات بھی ایسے ہی ہیں، لڑائی ان کے مابین بھی ہے، لیکن ٹریڈ وہ بھی کرتے ہیں. شاید صدیقی صاحب کہہ رہے تھے ان کے ٹریڈ کے ویلیوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ ٹریڈ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہندوستان کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے، ہندوستان کی اکانومی کے اوپر؟ اگر پاکستان ٹریڈ نہ کرے، ہندوستان کسی ایسی بات چیت پہ آ سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے ہم بھارت کو صرف 8-10 بلین ڈالر کے اس چکر میں ہم اس کو لا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ہمارے خلاف ہے. ٹھیک ہے. بھارت کا چین کے ساتھ جو ٹریڈ ہے نا، دیکھیے اس میں دونوں طرف سے ٹریڈ والیومز بہت زیادہ ہے. اگر چین سے بھارت کچھ لے رہا ہے تو بھارت چین کچھ دے بھی رہا ہے. میرا ہمیشہ سے خیال یہ رہا ہے، سوچتا میں رہتا ہوں کہ بھائی اب بتائیے پاکستان ادر دین را مٹیریل آپ بھارت کو کیا دے سکتے ہیں جو بیٹر بھی ہوگا، بھارت صاحب لے گا بھی. اور کل جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، بڑے صحیح بات کی انہوں نے. کل کو اگر آپ اپنی فورن مارکیٹ سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں اور بھارت کو ٹریڈ اسٹاپ کر دیتا ہے تو بھارت نے آپ کو چپ کر دیا اس سے. تو بجائے سے کہ ہم اپنا جو کھانا پینا سب کچھ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، ہم پہلے اپنا گھر کو ٹھیک کریں. ہمیں کاٹن کی اور چینی کی بڑی مسئلہ، پاکستان کاٹن ایکسپورٹ کر رہا تھا باقاعدہ سے، کیوں ہم اس طرح نیچے آ گئے یہاں پر. ہمیں اس کو بہتر کرنے کے بجائے اگر ہم چل پڑیں گے باہر سے ٹریڈ کریں گے تو باہر سے ٹریڈ کرنے سے آپ کی پروڈکشن اور نیچے چلی جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو شوگر کا مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنا کریٹ کیا ہوا مسئلہ ہے، اس میں نہ کسی اور کا کمال ہے، یہ تو ہم اپنے انتہائی کمال سے ہم اپنے آپ کو یہاں پر لے آئے ہیں. اس میں بھارت سے چینی لینے کے بعد پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کو آپ اپنے کسان کو مار دیں گے، اپنی انڈسٹری کو بٹا دیں گے. آپ اپنے حالات ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ہم بات جوڑیں بھارت کی طرف. بھارت اور چین کی مثال پاکستان اور بھارت میں لاگو نہیں آتی. اگر بھارت چین سے درآمد کو روک دے گا تو نقصان بھارت کا ہوگا. اس لیے بھارت چین سے اس وقت بجائے باوجود اس کے بے انتہا آپس میں ان کے مسائل بھی ہیں، لیکن تجارت نہیں ختم کر سکتا. امریکہ دیکھ لیجیے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی سی اکانومی ہے، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، وہ چین سے اپنی تجارت بند نہیں کر سکتا. تو یہ پاکستان کی کمپلشن، ہم اپنے آپ کو اپنی جو ڈائریکٹ ہے نا، ہم اس کو زبردستی بھارت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. لیکن صاحب وہی چیزیں جو ہم ہندوستان سے یہاں منگوانا چاہتے ہیں تھرو واگا بارڈر، وہ دبئی جاتی ہیں، دبئی سے ہم پاکستان امپورٹ کر لیتے ہیں. انڈین اشیاء تو آتی ہیں پاکستان اس طریقے سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی چیزیں کیوں نہیں بہتر کرتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں بن رہی جو ہمیں بھارت سے لانی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتا دیجیے آپ اس کو. اور کون سی، دیکھیں بھارت کو ہم پہ ایج ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ لانا شروع کر دیا تو پاکستان کے جو اندر تھوڑی بہت چانسز ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ڈیولپ ہونے کے، وہ بھی بیٹھ جائے گا. آپ ٹوٹل ٹیکسٹائل کی آپ کے دارمدار ہے، یا اگر آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹس تھی اس میں آ جا کے آپ کا صرف رائس رہ گیا ہے، باقی آپ کی کاٹن بھی بیٹھ گئی ہے، آپ کی جو شوگر ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے اس پہ؟ آپ کا اپنے مسائل زیادہ ہیں کہ بھارت سے تجارت سے وہ مسائل آپ کا حل نہیں ہوں گے.